بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پہلے میں جو ہے وہ آپ کے صرف اور صرف قرآن پاک کا ترجمہ گوش گزار کروں گا، اسے توجہ سے سنیے گا۔ آپ فرما دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے خدا کی، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، اسی طرح پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی وہ جناتوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے، جن یوں کہنے آپ جنات میں سے ہے یا پھر انس میں سے ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو تفسیر کے ساتھ پڑھاتا ہوں۔ آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب، یعنی لوگوں کے خالق اور مالک کی، خالقہم و مالکہم، لوگوں کے خالق اور مالک کی۔ اب یہاں پر آگے ایک اعتراض اور جواب ہوگا، پہلے ترجمہ سمجھیے۔ خصو بالذکر تشریفا لہم، خاص کیا گیا انسانوں کے ذکر کو ان کی شرافت کی وجہ سے، ومناسبتاً للاستعاذۃ من شر الموسوس فی صدورہم، اور مناسبت کی وجہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شر ڈالنے والے سے۔ دراصل یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہی ہے کہ لوگوں کا رب کیوں کہا؟ حالانکہ رب تو رب تعالیٰ تو ہر ایک مخلوق کا رب ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یوں اگر ہوتا مثال کے طور پہ برب، یعنی کہ تمام مخلوق کا ذکر ہوتا، تو صرف لوگوں کا، انسانوں کے ذکر کو کیوں یہاں پر خاص کیا؟ تو وہی جواب دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، تشریف اللہم، اشرف المخلوقات ہیں، اس وجہ سے انسانوں کا ذکر کیا۔ دوسری بات یہ ہے جو وسوسے ڈالتا ہے وہ شیطان عام طور پر انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ بات اس کی زیادہ مناسبت بھی رکھتی ہے، لہذا اس وجہ سے یہاں پر ناس کا، لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلتے ہیں۔ ملک الناس الہ الناس، لوگوں کا بادشاہ، بادشاہ کی، لوگوں کے خدا کی۔ کہتے ہیں اب یہاں سے ناوی ترکیب بتا رہے ہیں، بدلانی، ملک الناس الہ الناس، یہ دونوں بدل ہیں برب الناس سے، ایک ترکیب، او صفتانی، یا یہ دونوں صفتیں ہیں، تو موصوف برب الناس، یہ موصوف ہے پیچھے، ملک الناس اور الہ الناس یہ موصوف صفت بن جائیں گے یہ دونوں، او عطفاً بیان، یا پھر یہ دونوں عطف بیان بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ترکیب بتائی۔ آگے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں وَأُظْهِرَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ فِيهِمَا زِيَادَةً لِلْبَيَانِ، اور ظاہر کیا گیا مضاف الیہ کو ملک الناس اور الہ الناس میں بیان کی زیادتی کے لیے، یعنی ایک چیز کو واضح کرنے کے لیے مضاف الیہ کو ذکر کیا ہے۔ ملک الناس میں جو ہے ناس دونوں جگہ پہ لے کر آئے ہیں، جو واضح اللہ پاک نے فرمایا ہے، یہ اس لیے کہ یہاں پر
وضاحت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، بیان تو ہو رہا تھا لیکن بیان کی زیادتی کے لیے ان دونوں کو ذکر کیا یہاں پر۔ آگے چلتے ہیں، من شر الوسواس ای الشیطان سمی حدث لکثرت ملابست لہ، کہتے شیطان کے شر سے، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، یعنی شیطان، اس کا نام مصدر کے ساتھ رکھا گیا کیونکہ یہ لوگوں کو کثرت سے وسوسوں میں ڈالتا ہے۔ بات یہی ہے کہ اس کا نام وسواس، یہ مصدر ہے، وسواس کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس کا نام مصدر کے اوپر کیوں رکھا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وسواس مصدر کے وزن پہ، تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگوں کو، مصدر کے اندر چونکہ کثرت کا معنی پایا جاتا ہے مصدر کے اندر، تو اس کا نام بھی مصدر کے وزن پہ اس لیے رکھا کہ لوگوں کو کثرت سے جو ملابست، یعنی کہ لوگوں کو کثرت سے ورگلاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں کثرت سے وسوسے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے خناس، پیچھے ہٹنے والا، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یخنسو، وہ ہٹ جاتا ہے، وَيَتَأَخَّرُ، اور پیچھے دور ہو جاتا ہے، عن القلب، دل سے، کلما ذکر اللہ، جب، جی اچھا، شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان کو وسواس اس لیے کہا گیا کہ کثرت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ ورگلاتا ہے اور لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے، اور خناس اس لیے کہا ہے اس کو کہ یہ جو ہے جب دل سے دور ہٹتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ جب کبھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ دور سے پیچھے ہٹ جاتا ہے دل سے، تو اس لیے اس کو خناس بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، صدورہم، سینوں میں تو نہیں ڈالتا، تو مفسر نے قلوب نکال کر یہ بتا دیا کہ مطلب یہ کہ دلوں میں، سینے کے اندر ہی دل ہوتا ہے اس لیے سینے کا کہہ دیا، تو بات وہی دل کی ہو گئی۔ لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، اذا، کب ڈالے گا؟ اذا غفلوا، جب ان کے دل جو ہے وہ غافل ہو جائیں گے اللہ کے ذکر سے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کے ذکر سے ان کے دل غافل ہوں گے لوگوں کے، تو پھر یہ کیا کرے گا؟ وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا۔ اچھا، من الجنتی والناس، یہ جو شیطان ہے نا، یہ اس کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں، یہ جنی بھی ہو سکتا ہے اور انسی بھی ہو سکتا ہے۔ بیان للشیاطین الموسوسی، کیسے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا یہ بیان کے لیے یہ وضاحت ہے، من الجنتی والناس، یہ پیچھے جو شیطان کے گزرے ہیں نا اس کی یہ وضاحت ہے، انہو جنی او انسی، کہ یہ شیطان یا تو جنی بھی ہو سکتا ہے، انسی بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور جنات بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، شیاطین الانس والجن، کہ انسانوں کا شیطان اور جنات کا شیطان۔ ایک بات کہتے ہیں، یا او من الجنتی بیان اللہ، یا تو جنات جو ہے یہ من الجنتی، جنت، یہ جن کا جو لفظ ہے یہ بیان ہے شیطان کا، ٹھیک ہے، اور پھر والناس کیا بنے گا؟ کہتے ہیں والناس عطف علی الوسواسی، ناس کا
پیچھے دیکھیں من شر الوسواس پر عطف ہوگا. یہ انہوں نے سمجھ لیں ایک طرح سے ترکیب بتائیے. تو ترکیب اس طرح بتائیے، اس کو آپ سنیں، کہتے ہیں من بیانیہ ہے. من کون سا ہے؟ من یہ بیانیہ ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے جنتی، یہ شیطان کے لیے، شیطان کی وضاحت ہے، بیان ہے اس کے لیے. والناس یہ ترکیب بتا رہے ہیں، یہ عطف ہے وسواس پہ. میں والناس کا من الجنتی والناس میں جو والناس ہے اس کا عطف ہے پیچھے میں شر الوسواس کی آیت پر. دیکھیں وسواس ہے اس پر، وسواس کے نیچے زیر ہے تو والناس کے نیچے بھی ہے. تو جو عبارت معطوف معطوف علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو عبارت معطوف کے ساتھ لگی ہے وہی معطوف علیہ کے ساتھ لگے گی. ترجمہ یہ ہوگا کہ وسوسے ڈالنے والے کے شر سے اور لوگوں کے شر سے. اب یہاں پر کہتے ہیں وَعَلَى كُلِّ يَشْمَلُ شَرَّ لَبِیدٍ وَبَنَاتِهِ الْمَذْکُورِینَ. کہتے ہیں کوئی سی بھی ترکیب آپ کر لیں لیکن ہر ایک ترکیب وہ مشتمل ہوگی لبید اور اس کی بیٹیوں کی، جو پیچھے سورۃ مطلب ہے وہ آئے گا سورہ فلق میں اس کا ذکر، کہ اس میں جن کا ذکر ہے ان کے شر پر یہ مشتمل ہوگی. میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو میں نے، لبید کون ہے؟ وہ شخص جس نے جادو کیا، اس کی بیٹیاں اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی جادو کرنے میں. کہتے ہیں شر انہی کی طرف لوٹے گا، شر انہی پر ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ترکیب. دیکھیں قولی تعالیٰ، یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. او من الجنتی بیان لہو. کہتے ہیں من الجنتی جو لفظ ہے، من الجنتی والناس پہ جنت جو لفظ ہے یہ شیطان کے لیے بیان ہے. والناسو والناسی یہ جو ناس ہے من الجنتی کے ساتھ جو والناس ہے اس کا عطف ہے اوپر والی آیت من شر الوسواس پر، وسواس پر. تو اب مطلب یہ بن جائے گا ہمیں لوگوں کی شر سے ہی بچا اور وسوسے ڈالنے والے کی بھی شر سے بچا، کیونکہ لوگ بھی تو شر پہنچاتے ہیں نا. عطف والے کا عطف سے ہمیں یہ معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شر پہنچاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہاں جو بھی اپنے ترکیب کرنی ہے کر لیں. ہر ایک ترکیب پر ہر ایک صورت میں ہر ایک صورت شامل ہوگی لبید اور اس کی جو پیچھے ان کا ذکر گزرا اس کی بیٹیوں کی شر کو. ٹھیک ہے، لوگوں کے شر سے مطلب لوگوں کے شر سے بچا، مطلب لبید اور اس کی بیٹیاں ہیں جن کا ذکر گزرا وہ بھی لوگ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. تو عطف ڈالنے سے ہمیں یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کہتے ہیں وَاعْتُرِضَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ النَّاسَ لَا يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِهِمُ النَّاسُ. اعتراض ہو گیا ہے کہ بھئی کہ لوگ تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈالتے لوگوں کے دلوں میں. انما یوسوس فی صدورہم الجن، کہ لوگوں کے دلوں میں تو جنات وغیرہ وسوسے پیدا کرتے ہیں. وہ اجیبا جواب دیا گیا بِأَنَّ النَّاسَ یوسوسون ایضا بمعنی یلیق بہم فی الظاہر. کہتے ہیں جتنا انسانوں سے ممکن ہو سکتا ہے نا یہ بھی ایک طرح سے جو ہے نا وہ وسوسے ڈالتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسانوں کے وسوسے پہنچتے ہیں دل کی طرف اور پھر ان کا وسوسہ دل تک ایسے طریقے سے پہنچ جاتا ہے ثبوت تک پہنچا دیتا ہے.